Hello everyone. Welcome in lecture 10 of idioms and phrases. Let's start our lesson from idiom number 91. An iron hand. लोहे का बना हुआ या फौलादी hand. As you can see in this picture, there is an iron hand. कोई भी काम जो सख्ती से किया जाए, एक फौलादी हाथ से किया जाए, उसके लिए हम एन आयरन हैंड का इडियम यूज़ करते हैं. तो लेट्स यूज़ दिस इडियम इन एन एग्जाम्पल. द रेबेलियन वाज पुट डाउन विद एन आयरन हैंड. जो बगावत उठ चुकी थी उसको सख्ती के साथ, एक फौलादी हाथ के साथ, एक आयरन हैंड के साथ, विद एन आयरन हैंड जो है वो दबा दिया गया या उसको कुचल दिया गया. अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट्स. मुसीबतों बड़ी कहानी. ऐसी कोई भी किसी की कोई स्टोरी जिसके अंदर मुसीबतें ही मुसीबतें बताई जाएं और उस शख्स ने बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया हो, तो उसके लिए अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट का इडियम यूज़ किया जाता है. तो लेट्स यूज दिस इडियम इन एन एग्जाम्पल. दिस पुअर मैन्स लाइफ इज़ अ चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट्स. कि इस गरीब आदमी की जो ज़िंदगी है वो मुसीबतों से भरी हुई है. आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लोग कहते हैं कि मेरी जो है गमों की या मेरी जो कहानी है जिसके अंदर मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, उसकी किताब जो है वो भरी हुई है. कभी आप बैठें तो मैं आपको ना वो सुनाऊंगा. उसी में से आज चैप्टर ऑफ एक्सीडेंट जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा. अ ब्लाइंड एली. बंद गली. अक्सर औक़ात आपने सिटीज़ के अंदर देखा होगा, मुख्तलिफ कॉलोनीज़ के अंदर देखा होगा कि कहीं कुछ गलियां होती हैं जो कि बंद हो चुकी होती हैं. आगे से बिल्कुल रास्ता बंद होता है, आगे गुजरने का रास्ता कोई नहीं होता. माइट बी पॉसिबल कि किसी ज़माने में वहाँ पे एक पूरा रास्ता था, लेकिन अब जो ना उसके सामने किसी ने घर बना लिया या किसी ने कोई दीवार बना ली, तो वो एक बंद गली बन चुकी. तो ऐसा कोई भी काम जो है जो आगे ना हो सके, उसके सामने कोई रुकावट आ जाए, तो उसके लिए हम ब्लाइंड एली का इडियम यूज़ करते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे भी ये जो भाई साहब हैं, ये भी जाके इस बंद गली में जाके घुसे और अपनी सारी गाड़ी जो है उसका क्रियाक्रम करा दिया. तो लेट्स यूज दिस इडियम इन एन एग्जांपल. वी कैंट गो एनी फर्दर बिकॉज इट इज अ ब्लाइंड एली. हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि हमें अगले बारे में कुछ पता नहीं है. अ स्टैकिंग हॉर्स. असल मकसद छुपाने वाला काम. एक्चुअली अगर कोई शख्स जो है वो सामने कुछ और कर रहा हो, लेकिन उससे पीछे उसके कुछ और मकसद हो या कुछ और काम लेना चाह रहा हो, तो उसके लिए स्टैकिंग हॉर्स का इडियम यूज़ किया जाता है. अगर हम स्टैकिंग हॉर्स के ओरिजिन के बारे में बात करें तो 1500 में और 16th सेंचुरी जैसे कि उस वक्त शुरू हो चुकी थी, तो उस दौर के अंदर जो हंटर मीन शिकारी होते थे वो हॉर्सेस को इस तरह ट्रेन करते थे कि वो बगैर किसी डिस्टर्बेंस से आराम से फाउल्स के पास या जो शिकार होता था इन हंटर्स का, उसके करीब चले जाया करते थे. और हंटर्स जो हैं अपने आप को इन स्टैकिंग हॉर्सेस के पीछे छुपा के बिल्कुल जो है अपने शिकार के पास पहुंच जाते थे और इजीली वहां से उन्हें टारगेट कर लिया करते थे. तो ये जो हॉर्सेस हुआ करते थे इन्हें स्टैकिंग हॉर्स कहा जाता था, जिनका ज़ाहिरी कुछ और था और मकसद उनसे कुछ और लिया जा रहा था. एज यू कैन सी इन दिस एग्जाम्पल, एक हंटर जो है अपने आप को हॉर्स के पीछे छुपाए खड़ा है और अब इस बर्ड को इजीली शिकार करने जा रहा है. तो लेट्स यूज दिस इडियम in an example. His election campaign is our stacking horse. He has something else in his mind. उसकी जो इलेक्शन की कैंपेन है ये बिल्कुल एक स्टैकिंग हॉर्स की तरह है. एक्चुअली इसके पीछे इसका माइंड कुछ और है, इसके पीछे कुछ और इसका मकसद है और ये कोई और काम लेना चाहता है. A kettle of fish
انتشار کی حالت. ایز یو نو ویری ویل کہ کیٹل کے اندر تو فش تو نہیں رکھی جاتی نا, لیکن یہاں پہ آپ کے سامنے کیٹل اور فش تو آپ کو نظر آ رہی ہے. تو یہ تبھی ہوتا ہے جب ساری چیزیں بکھری ہوئی ہوں, ہر جگہ پہ انتشار ہو. اس کی میں بڑی اچھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو لوگوں نے ہاسٹل دیکھے ہیں, یونیورسٹیز کے دیکھے ہیں, کالجز کے دیکھے ہوئے ہیں, وہاں پہ ایسا ہی میس ہوتا ہے اور کیٹل آف فش بنی ہوتی ہے. کسی کا لیپ ٹاپ اس سائڈ پہ پڑا ہوتا ہے, کسی کا پرس دوسری جگہ پہ پڑا ہوتا ہے, ہر چیزیں ہر طرف بکھری پڑی ہوتی ہیں. تو ہم اس ایڈیم کو ایک سینٹینس میں یوز کرتے ہیں, وی ڈو ناٹ لائک ٹو انٹرفیئر دیر از اے کیٹل آف فش. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئر کرے یا مداخلت کرے, کیونکہ ہم نے جو ہے یہاں پہ ایک مچھلی منڈی بنائی ہوئی ہے. یہاں پہ دس از اے کیٹل آف فش, یہاں پہ ایک انتشار کی حالت ہے, ہر چیز بکھری پڑی ہے. اور نارملی جب ہاسٹلس کے اندر کبھی کوئی نہ کوئی دوست جو باہر سے آ جائے, یا ایون کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو آ جائے, تو آپ کیا کرتے ہیں اپنی چیزوں کو جلدی جلدی سمیٹتے ہیں کہ ایسے نہ لگے کہ کیٹل آف فش یہاں پہ موجود ہے. ہو سکتا ہے کسی کیٹل کے اندر کوئی فش بھی گھسی ہوئی ہو. براؤن اسٹڈی, دن میں خواب دیکھنا. جیسے کہ شیخ چلی جو ہے نا وہ دن میں خواب دیکھا کرتے تھے, ایسے ہی جو دن میں خواب دیکھے جاتے ہیں ان کے لیے ہم براؤن اسٹڈی کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو لیٹس یوز دس ایڈیم ان این ایگزامپل. آئی اسٹارٹلڈ ہم فرام ہز براؤن اسٹڈی. میں نے اسے براؤن اسٹڈی سے, یا دن میں جو خواب دیکھ رہا تھا اس سے اسے جگا دیا. اور اس ایک پکچر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیچارے ٹیڈی بیئر بھی ہیں نا, اور یہ بھی دن میں بیٹھے کچھ خواب دیکھ رہے ہیں. کولڈ کمفرٹ, خالی ہمدردی. ایز یو کین سی ان دس ایگزامپل, ایک آدمی جو ہے وہ ٹھنڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کمفرٹ کے اندر ہے, لیکن وہ کمفرٹ کے اندر نہیں ہے. لگ تو ایسے رہا ہے کہ اسے فلو بھی ہوا ہے. آگے پیچھے جو ہے نا مختلف جو ہے نا اس نے ٹیشوز وغیرہ جو ہے نا پھینکے ہوئے ہیں. ٹھنڈ اس کو لگ رہی ہے, لیکن ہمارے طور پہ تو ہمیں کیا تکلیف ہے, وہ تو بالکل کمفرٹ میں لگ رہا تھا کہ کتنے مزے سے بیٹھا ہوا ہے. پاس جو ہے اس نے کافی بھی رکھی ہوئی ہے, مزے میں بیٹھا ہوا ہے. لیکن ایکچولی جس کے اوپر کچھ مصیبت آئی ہوتی ہے وہی بہتر جانتا ہے. اور ہماری آج کل کے زمانے میں یہ عادت ہے کہ ہم جو ہے نا لوگوں کے ساتھ خالی ہمدردیاں جتاتے ہیں. اس کے اندر نارملی جو ہے وہ اتنا خلوص شامل نہیں ہوتا. تو جب بھی آپ جو ہے نا کسی کے ساتھ خالی ہمدردی کوئی جتاتے ہیں, بلکہ احسان کرتے ہیں نا جی آج کل, تو اس کے لیے کولڈ کمفرٹ کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. تو لیٹس یوز دس ایڈیم ان این ایگزامپل. It is cold comfort to a man in trouble to tell him that it is his fate to suffer. کہ یہ بالکل ایک کولڈ کمفرٹ ہے, ایک خالی ہمدردی ہے, سکی ہمدردی ہے کہ آپ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ بس اللہ کی ہونی ہے جی, بس اللہ کی طرف سے ہے, جی لیں آپ جی, یہ بس آپ کی قسمت میں تھا. تو آپ وہاں پہ اس وقت اصل میں کولڈ کمفرٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں, اس کی کوئی ہیلپ نہیں کر رہے ہوتے. الیکٹرانک اسپیچ, مختصر جامع تقریر. ایسی کوئی بھی کنسائز قسم کی اسپیچ ہو جس کے اندر آپ نے جو بات بیان کرنی ہو آپ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر لیں, ایک اچھے طریقے سے ایکسپلین کر لیں تھوڑی سی باتوں کے اندر, ٹھیک ہے. لیس بولیں گے آپ, لیکن اس کا مطلب جو ہے وہ کچھ زیادہ ہوگا, اگلے بندے کو آپ بات سمجھا لیں گے. تو الیکٹرانک اسپیچ مختصر مگر جامع تقریر کے لیے یوز کیا جاتا ہے. الیکٹرانک اصل میں جامع کے میننگ ایکچولی جو ہیں وہ جامع کے ہیں. تو لیٹس یوز دس ایڈیم ان این ایگزامپل. ہز لیکونک اسپیچ امپریسڈ آڈینس. اس کی جو لیکونک اسپیچ تھی اس نے آڈینس کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے, یا اس نے کیا کیا کہ جو لیکونک اسپیچ کی اس میں وہ ساری باتیں جو وہ ایکسپلین کرنا چاہتا تھا اس نے بیان کر دی. اور یہ کوالٹی اگر کسی شخص کے پاس ہو تو اسے ایک بہت اچھا اوریٹر سمجھا جاتا ہے. لافنگ اسٹاک, وہ چیز یا شخص جس پر سب ہنسے, جیسے کہ اس کے اوپر یہ لوگ ہنس رہے ہیں, ایسے کوئی بھی شخص یا چیز جس کے اوپر لوگ ہنسیں تو اس کے لیے لافنگ اسٹاک کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو ایز وی کین سی ان دس ایگزامپل, ہی ٹاکڈ نان سینس اینڈ میڈ ہمسیلف دا لافنگ اسٹاک آف ہز ہیئررز. اس نے
کیا کیا، ایک نان سینس کام کیا، کوئی نان سینس قسم کی بات کی اور جی اور اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے کیا بنا دیا، لافنگ اسٹاک بنا دیا، مینس کہ اس کی بات کے اوپر وہ لوگ سارے جو ہے نا وہ ہنسنا شروع ہو گئے، اس کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے۔ برڈز آئی ویو، سرسری جائزہ، ایز یو کین سی ان دس ایگزامپل کہ ایک جو ہے نا برڈ صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں بڑی اونچی جگہ پہ اور اس شہر کا نا بڑا سرسری سا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کہیں دور سے کسی چیز کو تھوڑا سا اگر دیکھتے ہیں تو وہ ایکچولی جو ہے برڈز آئی ویو ہوتا ہے۔ وی ہیڈ اے برڈز آئی ویو آف لاہور فرام دا ٹرین، کہ ہم نے جو ہے نا ٹرین کے اندر سے لاہور کا ایک سرسری سا جائزہ لیا۔ اور نارمل جو لوگ کراچی وغیرہ جاتے ہیں یا کہیں اور ملتان وغیرہ جاتے ہیں ٹرین میں بیٹھ کے تو ظاہر ہے وہ لاہور کے اندر سے گزرتے ہیں، تو ظاہر اور لاہور میں گزرنے کے بعد بھی جو ہے وہ پورے لاہور کو تو تھوڑی دیکھتے ہیں، ایک سرسری سی نظر ان کے اوپر ان کی پڑتی ہے۔ تو ایسی کوئی بھی سرسری سی نظر جس میں آپ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کسی چیز کو، تو اس کے لیے اب برڈز آئی ویو کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ایڈیم بھی اچھے طریقے سے آپ جو ہے نا وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے اور کل آپ کو کلاس کے اندر یاد ہوں گے۔ تو انشاءاللہ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لوگوں کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔